ہم اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آئے اور اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں. اللہ کی مرضی سے آئے ہیں اور اسی کی مرضی سے جانا ہے. درمیان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنے ساتھ جوڑی ہے کہ اس میں میرے بن کے رہو، میرے علاوہ دوسروں کے بننا ہے بنو، تعلق بناؤ، تعلق نبھاؤ، جو تمہارے ساتھ رشتے جوڑے ہیں وہ رشتے بناؤ، جوڑو، لیکن اس کی جو میں نے حد بتائی ہے اس حد سے باہر نہیں جانا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری تھوڑی اردو دوسرے ٹائپ کی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو بات؟ میں اصل میں کراچی میں رہتا ہوں، وہاں کے مخاطبین اور طرح کے ہیں. میں کوشش کروں گا آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آئے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ایک رخ اپنایا ہے کہ یہ دیکھو جو بھی کام کرتا ہوں میں کرتا ہوں. انسان دنیا کے اندر اس چیز کو مانتا ہے جو اس کو آنکھ سے نظر آتی ہے، کان سے سنائی دیتی ہے، اسی پر یقین رکھتا ہے، اسی پر اعتقاد بناتا ہے. انسان کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور انسان کا نظریہ بھی ایسے ہی بنتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھ کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ضرورت ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ وقتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں. چنانچہ قرآن مجید نے پوری ترتیب سے بتایا کہ سب سے پہلے میری ذات کو رکھو، میری ذات کے بعد دوسری چیزیں ہیں، میری ذات کے بعد دوسرے معاملات ہیں، بے شمار چیزیں ہیں. چھری ہے فرعون کے ہاتھ میں، لیکن وہ حضرت موسیٰ کو ذبح نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہے، اللہ کا امر نہیں آیا. چلیں فرعون تو اللہ کا دشمن ہے، لیکن دوسری طرف چھری ابراہیم خلیل کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ چھری کام نہیں کر سکی اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے. جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جب مومن کی نظر یعنی میری اور آپ کی نظر اس بات پر پکی ہو جائے اور پکی لگنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں ہم سچے مسلمان بن رہے ہیں. ورنہ نام کے مسلمان تو پیدا ہوتے ہی ہم ہو گئے تھے، لیکن اصل اسلام دل میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھٹنے کو گردن پہ رکھا ہوا اور بال پکڑ کے کھینچے ہیں، آنکھوں پہ پٹی لگائی ہے کہ کہیں نظر سے نظر چاک نہ ہو جائے اور کہیں میری آنکھوں میں رحم نہ آ جائے. اور گردن اٹھا کے آسمانوں کی طرف دیکھا تو آسمانوں کے فرشتے بھی روئے کہ اے اللہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. مینا کے پہاڑ بھی چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے اے اللہ. 87 سال دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، جس بیٹے سے اللہ نے حرم کو آباد کیا، اور حرم آباد ہونے کے بعد اب یہاں پر بستی بن چکی، لوگوں کا ریل پیل ہو چکا. پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظم چلایا اور اس کے بعد یہاں پر سب کچھ ہوا، لیکن آج اسی بچے کو ہی ذبح کیا جا رہا ہے. تو اللہ نے اس کو قصہ سنانا مقصود نہیں ہے، بات بتانا مقصد ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے جو تعبیر دی ہے وہ یہ تعبیر دی ہے فلما اسلم دونوں نے اسلام لایا. اسلم اسلام کا معنی ہے فرما بردار ہو گئے. میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کا ترجمہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے
کیا ہم فرما بردار ہیں؟ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھوں، اس کے بعد آپ سب اپنے آپ کو دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں، کس سے؟ ہم گنہگار بندوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، اے اللہ، جب تیرا نیک بندہ تجھے بلاتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں؟ جی جواب دیتا ہوں۔ کہ جب آپ کا گنہگار بندہ آپ کو بلاتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں؟ جی جواب دیتا ہوں۔ کہ کس کا جواب آپ زیادہ جلدی دیتے ہیں؟ کہ موسیٰ، جب میرا نیک بندہ مجھے بلاتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، لیکن تھوڑا دیر سے دیتا ہوں، لیکن جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں لپک کر جواب دیتا ہوں، میں لپک کر جواب دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ یہ کیا، یہ کیسی بات ہے کہ نیکوکار بلائے تو آپ بعد میں جواب دیتے ہیں، بدکار بلائے، زانی بلائے، شرابی بلائے، نافرمان بلائے تو آپ لپک کر جواب دیتے ہیں۔ کہ موسیٰ، نیک بندے کو کہیں نہ کہیں اپنی نماز یاد آ جاتی ہے، آج کے حساب سے کہتا ہوں اپنی داڑھی اور ٹوپی یاد آ جاتی ہے، اپنے سجدے یاد آ جاتے ہیں، اپنے رکوع یاد آ جاتے ہیں، منی مزدلفہ عرفات میں رونا یاد آ جاتا ہے، لیکن گنہگار بندے کو صرف میں یاد آتا ہوں، گنہگار کو صرف میں یاد آتا ہوں۔ بس ہو گئی، تھک گئے گناہ کر کر کے، کر کر کے۔ اللہ یہ نہیں پوچھتے اتنی دیر سے کیوں آیا ہے۔ ماں ناراض ہو جائے نا تو ماں کہتی ہیں پورا ہفتہ مر گیا تھا، پورا ہفتہ پوچھیا نہیں، ہوں آ گیا، شرم نہیں آتی؟ ماں کہتی ہے۔ ابا کہتا ہے، ساس اور بہو کی لڑائی ہو جاتی ہے تو ساس کہتی ہے تو پہلے مر گئی تھی، ابھی تجھے میری یاد آئی، ابھی تجھے سمجھ میں آئی؟ اللہ یہ نہیں کہتے، اللہ نہیں دیکھتے کہ عمر کیا ہے، اللہ نہیں دیکھتے کہ عقل کیا ہے، اللہ نہیں دیکھتے علم کتنا ہے۔ ایک شخص کا نام حدیثوں میں، روایتوں میں نہیں آتا، لیکن اس کا قصہ لکھا ہوا ہے، بزرگان دین اس کو پیر چنگی کہتے ہیں۔ پیر چنگی، چنگی ایک ہوتا تھا اس زمانے میں لکڑی کا کھڑاؤں، اس سے اس کو بجاتے تھے، ڈگ ڈگ کر کے، ساتھ اس کے گانا گاتا تھا، تو یہ گانے گاتا تھا، لوگوں کو جمع کرتا تھا، پھر لوگ اس کو چندہ دیتے تھے، اس سے گھر چلاتا تھا۔ 80 سال اس کی عمر ہوئی تو بقیع میں چلا گیا، آواز پھٹ گئی، بوڑھا ہو گیا، کوئی پیسے دینے والا نہیں رہا، تو یہ بیٹھا ہوا اور ایک قبر میں لیٹ گیا، بعض روایتوں میں ایک جھاڑی کے پیچھے لیٹ گیا، اور جب جھاڑی کے نیچے لیٹا تو یوں دیکھا، آسمان اوپر نظر آیا، تو کہا اے آسمان والے، اے آسمان والے، میں نے سنا ہے جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے تو تب آپ نہیں چھوڑتے، اے اللہ میں آج تجھ سے روٹی مانگ رہا ہوں، مغفرت نہیں مانگ، میں آج تجھ سے روٹی مانگ رہا ہوں، بھوک لگی ہے، اللہ وہ دے دے۔ حضرت عمر مسجد نبوی باہر ایک صحن بنا ہوا تھا، مسجد نبوی کے صحن میں سوئے ہوئے حضرت عمر، تجلیات الہیہ متوجہ ہوئی اور نیند میں جاگے، نہ جانے کیا ہوا، اٹھے ہیں اور بھاگے، چپل ساتھ رکھے ہوئے تھے، چپل ساتھ رکھے، آج جیسے ہمارے نظام ہے مسجد کے باہر چپل رکھتے ہیں، اس زمانے میں یہ نظام نہیں تھا، کیونکہ نالیاں کچرا وچرا ایسا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو چپل ساتھ رکھے ہوئے، اتنا بھی نہیں کہ چپل پہنے، یہاں سے بھاگے، جیسے یہ کھڑکی ہے اس طرف مسجد نبوی میں، اس طرف جنت البقیع ہے، بھاگے اس طرف، تو دیکھا ایک ٹوٹی قبر کے اندر ایک بندہ لیٹا ہوا، آواز دی، اے باہر نکلو، کون ہے؟ تو جب اس نے کہا کہ حضرت عمر ہے اور کوڑا ساتھ لگا ہوا ہے، ننگے پاؤں آئے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے، سو کے اٹھا ایک آدمی، تو وہ قبر سے نکلا یا جھاڑی کے پیچھے سے نکلا، بھاگا۔ حضرت عمر تو چھوڑتے نہیں، پہلے کوڑا مارتے پھر پوچھتے کیا مسئلہ ہے، تو کہنے لگے کہ بھاگو نہیں، بھاگو نہیں، بھاگو نہیں،
کہا کیا ہوا؟ کہ جس کو پکار رہے ہو نا اس نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہ مجھے تم حکم دیا ہے تیرا بیت المال سے وظیفہ لگاؤ۔ ارے بھائی اس نے مغفرت نہیں مانگی، اس کو اتنا شوق لگا، اتنا دل پہ بات لگی جا کر، ہائے میں نے ساری زندگی اللہ سے کبھی کچھ مانگا نہیں، آج روٹی مانگی تو اس نے خلیفۃ المسلمین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو ایسے بگایا کہ تجھے جوتے پہننے کی بھی اجازت نہیں، جلدی جا میرا بندہ مانگ رہا ہے، جلدی جا میرا بندہ مانگ رہا ہے۔ ہم 1.25 وظیفے کرتے ہیں پھر بھی اللہ کی مدد نہیں آتی، تو کیوں نہیں آتی؟ مسئلہ یہ کہ اس کی نظر آسمان پہ تھی، ہماری نظر دروازے پہ ہوتی، کوئی بھیجے تو صحیح، ہماری نظر اسباب پہ لگی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں پورے ایک ردھم بنایا ہے، ایک ایک چیز واضح کی ہے۔ مریم ہے، کواری بچی ہے، اپنے گھر کے ایک طرف کھڑی ہے، بیٹھی ہے، کچھ بھی ہے، ایک آیا فرشتہ اس کے پاس، پورا واقعہ سمجھایا، ایک ترتیب سے سنے۔ کیا ہوا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور فرشتے کو دیکھا تو حضرت مریم ڈری، گھبرائی، پریشان ہوئی، یہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، تو میرے پاس کیوں آیا؟ تو انہوں نے جواب کے لیے اہب لک غلاما زکیا، اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بچہ ہو جائے۔ انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا بچہ؟ ولم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی گندی عورت بھی نہیں۔ قال کذالک، ایسے ہی ہو جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہوا تو ایسے ہی ہو جائے۔ تو کیا ہوا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے وہیں سے پھونک ماری، بعض وقتوں ان کی آستین پکڑی اور پھونک ماری۔ کبھی پھونک سے بھی بچہ پیدا ہوا؟ فحملته، اسی سے حاملہ ہو، فانتبذت به مکانا، ایک دوسرے مکان کی طرف چلی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فاجاءها المخاض، درد ہوا، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، ایک کھجور کے تنے کے نیچے۔ لوکیشن بتا رہے ہیں، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، خواہی خیالات نہیں بتا رہا، اللہ فرما رہے ہیں سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ درخت بھی تھا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، بعد میں بتایا کہ اس کو ہلاؤ گی تو تیرے پر کھجوریں گریں گی، اس میں سے کھانا، اور کھجور کے نیچے سے پانی نکلے گا، اس میں سے پانی پینا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ساتھ اسباب دکھائے کہ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن نظر میرے اوپر رکھو۔ تو کہنے لگی اوئے ہوئے ہوئے، اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، یا کاش کہ مجھے بھولا بسرا سمجھ لیا ہوتا، اور میرا بھولا جانا بھی لوگ بھول جاتے، کاش میرے ساتھ یہ ہوتا۔ کہ اب کیا کروں گی؟ لوگ اس بچے کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کہنا آپ جانا لوگوں کے پاس، اور لوگوں کے پاس جا کے کہنا کہ میرا آج روزہ ہے، میرا آج روزہ ہے، فلم اکلم اليوم انسیہ، آج میں کسی بندے سے بات نہیں کرتی، منہ سے اشارہ کر دینا، اس کا مطلب ہے روزہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بچہ کیسے بات کرے گا جو تو اس کی طرف اشارہ کریے، اور تیرا روزہ ہے تو ہمیں کون بتائے گا؟ اس نے اشارہ کیا کہ یہ بچہ بتائے گا۔ اس بچہ بولا ہے قال انی عبد اللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے یہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز آپ کو آ رہی ہے، اور سارے لوگ وہاں بیٹھے سن رہے ہیں کہ اسباب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اتنا چھوٹا بچہ کبھی بول سکتا ہے؟ اپنا تعلق، اپنا یقین ہم اللہ سے بنائیں۔ دیکھیں یہاں پر تو ایسا سسٹم نہیں ہوتا، لیکن آپ ملتان چلے جائیں، کسی دوسرے شہر چلے جائیں، وہاں کروڑوں کا مال سامنے رکھا ہوتا ہے نا جی؟ کروڑوں کا مال، سبزی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹائر بھی رکھے ہوئے ہیں، نٹ بولٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، آئل بھی رکھا ہوا ہے، گھی بھی رکھا ہوا ہے، چینی بھی رکھی ہوئی ہے، کروڑوں کا سامان سامنے رکھا ہوا ہے۔
اور اس کے اوپر سیکورٹی کیمرہ لگا ہوا ہے. کوئی اس کیمرے کو چھوڑ کے سامان اٹھائے گا اس کو پیسے دینے پڑیں گے، اور کتنا بھی بھوکا ہے وہ سامان نہیں اٹھاتا کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس کے پیسے دینے پڑیں گے. یہ سسٹم آج بنا ہے اور دنیا اس کے اوپر بہت خوش ہے کہ ہم نے لوگوں کو سوار دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ہمارے اوپر پیدا ہوتے ہی لگا دیا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں ہو میں ساتھ ہوں، یہ یاد رکھنا. جس جگہ ہو میں ساتھ ہوں، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. یہ بھی یاد رکھنا کہ میرا تم سے تعلق ہے. یہ بھی یاد رکھنا میرے پیغمبر کا بھی تم سے تعلق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے اتنا گہرا تعلق ہے دوستو، اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہمیں اس تعلق کا اندازہ نہیں ہے. آپ یقین کیجئے، جیسے مولانا میرے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، ان کا بڑا فن ہے کہ مجھے سے کو بلایا، کافی عرصے بعد ہماری ملاقات ہوئی آتی. ایسی میرے ایک ساتھی ہیں پنجاب میں، کراچی کے اندر. تو ایک دن آئے اور بیٹھے ہوئے روتے جا رہے ہیں. کیا ہوا، کیا مسئلہ ہوا؟ میں نے کہا بھائی تجھے کیا مسئلہ ہے؟ دوستوں میں بے تکلفی ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ ایسا ہوا کہ رات کو میرا بیان تھا، میں وہاں بیان کرنے کے لیے گیا، بیان سے فارغ ہوا تو جو میری تسبیح ہوتی ہے ذکر کی، وہ میری درود شریف کی تسبیح رہ گئی. سن رہے نا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کہنے لگا میری تسبیح رہ گئی. کہنے لگا میں نے فجر کی نماز پڑھائی، تو جیسے مسجد نماز پڑھائی تو محراب میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ محراب کے اندر سے ایک آدمی نکلا ہے. میں نے مجھے کوئی حیرت نہیں، اس نے مجھے ہلایا. میں بیٹھا ہوا تھا، آنکھ کھول کے، جی کون؟ کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تیری تسبیح میرے پاس نہیں پہنچی آج. لگے کہ وہ بندہ کہاں گیا مجھے نہیں پتا چلا. اور مجھے اس کے بعد دوبارہ غنودگی ہوئی، جب میں نے اٹھ کے دیکھا واقعتاً یہ واقعہ میرے ساتھ ہو چکا. کہنے لگا میں تو ایسی پڑھ دیتا ہوں صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ہی تسبیح پڑھ دیتا ہوں میں، لیکن مجھے کیا پتا وہاں ہماری تسبیحات کا انتظار ہوتا ہے، وہاں ہمارے اذکار کا انتظار ہوتا ہے، وہاں ہمارے اعمال کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار ہوتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں بڑے کچے اور ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہاں پر انتظار ہو رہا ہوتا ہے. ہم اپنے اعمال کی طرف فکر ایسا، ہم نمازیں بھی ایسے پڑھتے ہیں غفلت والی نمازیں ایسے پڑھتے ہیں جس میں کوئی اللہ کا دھیان، کوئی اللہ کا تعلق، کوئی اللہ سے جوڑ، کوئی اللہ سے نسبت نہیں ہوتی. ایسی نماز پڑھے کہ کیا ہے کہ نماز اقم الصلاۃ لذکری، نماز ایسے پڑھو کہ میں یاد آ جاؤں. تو نماز ایسے پڑھ رہے تو نماز کو ضبع کر رہے ہوتے ہیں. نماز کی ایسی کی تیسی لگ رہی ہوتی ہے. جب ایک قوم نماز کے اندر غافل ہے تو وہ کھیت میں ہل چلاتے ہوئے کیسے اللہ سے غافل نہیں ہوگی؟ جب وہ نماز کے اندر غافل ہے تو وہ نکاح جیسے مقدس ترین رشتوں کے اندر اللہ سے کیسے تعلق بنائے گی؟ جب وہ ان سب چیزوں میں غافل ہے تو اندھیرے میں اور اکیلے میں جب وہ ہوگی اور اسمارٹ فون اس کے پاس ہوگا، وہ کیوں فلمیں نہیں دیکھے گا؟ وہ کیوں گندی اور ننگی فلمیں نہیں دیکھے گا؟ وہ کیوں اور فیشنیبل ڈرامے نہیں دیکھے گی؟ اس کو کیسے اپنا شوہر اچھا لگے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقدار تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جینے کا ایک طریقہ تھا، وہ کیسے پسند آئے گا جب تک اپنے دل میں اللہ سے تعلق نہیں بنے گا؟ حضرت موسیٰ سب سے پہلے یہی سکھایا، سب سے پہلے یہی سکھایا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے اور پہاڑی سلسلہ ہے، کوہ طور تک پہنچے. بیوی سے کہا کہ تم یہاں رکو، مجھے وہ آگ نظر آ رہی، میں چل کے دیکھتا ہوں. وہاں پہنچے تو دیکھا عجیب سی آگ ہے کہ پتوں پہ آگ لگی ہے لیکن پتے جل نہیں رہے. بڑے پریشان ہوئے. آگ کے جیسے قریب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت کی طرف سے آواز آئی، فَاخْلَعْ عَنْ عَلَيْكَ، موسیٰ چپل اتار دے.
حضرت موسیٰ نے فوراً چپل اتارے. میں نے اپنے سجی سے پوچھا, میں نے کہا سجی حضرت موسیٰ نے کیسے یقین کر دیا کہ یہ اللہ ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. حضرت موسیٰ نے فوراً چپل اتارا. حضرت موسیٰ کو کیسے یقین ہو سکتا ہے کسی جن کی آواز ہو, چڑیل کی آواز, کوئی ایسا؟ اس نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے وہ آواز کانوں سے نہیں سنی تھی. حضرت موسیٰ نے وہ آواز اپنے جسم کے ایک 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 روئے سے سنی تھی, ایک ایک بال سے سنی تھی, ایک ایک جسم کے مسام سے سنی تھی وہ آواز. وہ صرف کانوں سے نہیں سن رہے تھے, وہ پورے بدن سے سن رہے تھے. ایک آپ لوگ مجھ سے وعدہ کرو, دوسرا وعدہ میری طرف سے خود بخود آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ چاہے داڑھی والا ہے, چاہے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, چاہے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, چاہے حرام کھاتا ہے, چاہے حلال کھاتا ہے, چاہے ظالم ہے, وہ اپنی زندگی کو ایک ڈگر میں لے کر آئے, اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. اس کا طریقہ یہ کہ گھر میں ایک کونا بنائے, اس کونے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرے, تھوڑی دیر اللہ کو یاد کرے, دنیا سے کٹ کے, دنیا سے کٹ 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, زیادہ نہیں, میں آپ سے زیادہ نہیں مانگ رہا, اتنا کرو. اتنا تو کر سکتے ہیں نا, 20 منٹ میں روٹی کھاتے ہیں تو 20 منٹ اتنے وقت کے لیے تو نکال سکتے ہیں. نوجوانوں سے پوچھو جو موبائل لیٹرین میں لے کے جاتے ہیں اور لیٹرین میں لے جا کے گھنٹہ گھنٹہ موبائل دیکھتے ہیں, پوچھو وہ کیسے کر لیتے ہیں, کیسے وقت نکال لیتے ہیں. یہ کرنا شروع کرو. جیسے حضرت موسیٰ نے وہ آواز سنی تھی, میرا آپ سے وعدہ ہے آپ بھی ایسی آواز سنو گے, آپ بھی ایسی آواز سنو گے, لیکن وہ کیسی ہوگی؟ اس میں الفاظ نہیں ہیں, ان کے الفاظ نہیں, ان چیزوں کا وجود ہے, وہ آپ سن رہے ہوگے لیکن الفاظ نہیں ہوں گے, وہ کوئی اور چیز ہوگی, وہ کوئی اور چیز ہے. موبائل فون سے آپ امریکہ میں بات کرتے ہیں, کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ فون سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بات کیسے جاری ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا نا, ایسے ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ یہ کر کے دیکھو بھائیو. اللہ یہ نہیں دیکھتے یہ نیک ہے, اللہ نہیں دیکھتے یہ بدکار ہے, اللہ نہیں دیکھتے سفید بالوں والا ہے, اللہ نہیں دیکھتے کہ داڑھی کو ذبح کرنے والا ہے, اللہ نہیں دیکھتے. اللہ کہتے میرا بندہ ہے, او آنے دو, میرا بندہ ہے, مانگنے دو مجھے. پھر انسان کے ولولے تبدیل ہوتے. بھائی کیا چیز تھی, کیا چیز تھی کہ جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اتنا دل میں سختی تھی کہ زندہ دفن کر دیتے تھے, جو اپنی بچیوں کو ایسے دفن کر دیتے تھے اور ان سے ساری دنیا مل کر ایک گناہ نہیں کروا سکی. وقت کم ہے, میں مختصر بات کروں. کوئی دنیا مل کے ان سے ایک گناہ نہیں کروا سکی, دنیا مل کے ان سے کوئی ایک نافرمانی نہیں کروا سکی. ایران کے اندر لوگوں نے کہا کہ اپنی عورتوں کو برہنہ لباس پہناؤ اور چھتوں پہ چڑھاؤ, نیچے لیٹاؤ, نیچے بٹھاؤ. کہ مسلمانوں کی فوج گزرے گی, جب ان عورتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہم سے نکاح کرو, ہم سے شادی کرو, اور پھر ایسا اور ویسا اور ایسا ویسا ہو جائے گا. جب ان کی نظر گندی ہو جائے گی پھر ان کو کوئی جتوا نہیں سکتا. اور یہ مسلمانوں کا لاکھوں کا لشکر ہے, صرف ایک کلمہ بولا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ایک کلمہ بولا ہے, پوری لشکر کی نگاہیں نیچی ہو گئی. وہ کیا چیز تھی کہ ایک بات پہ سارے فرما بردار ہوئے. وہ بنیادی چیز میں نے آپ سے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دیجیے. میں نہیں کہہ رہا میں کوئی پرفیکٹ آدمی ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں, میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئی. مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. ایسا نہیں ہے کہ میں مولوی ہوں تو میں آگے نکل جاؤں گا, ہاں بھول جاؤ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن اور ایک دنیا کے اندر, یہ دو جگہیں, یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر لوگ اتنا لمبا لمبا فتویٰ لگاتے ہیں کفر کا, اتنے بڑے بڑے فتوے لگاتے ہیں, وہ قیامت کے دن اتنے بڑے بڑے اونچے درجوں پہ چڑھے ہوں گے کہ ہم جیسوں کا ہوا بھی نہیں لگے گی. اللہ کا بندہ ہے, گنہگار ہے تو اللہ کا بندہ ہے, نیکوکار ہے تو اللہ کا بندہ. ہاں دستور اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اس راستے پہ چلنا ہے, اور کوئی بھی اس راستے پہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے چل ہی نہیں سکتا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب میں اپنے طریقے سے چلوں گا اور میں پھر بھی کامیاب ہوں. نہ وہ تو فرما بردار جب بنے گا تو پھر شکل بھی بنے گی، باطن بھی بنے گا. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی نہ ایسا نہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے. تو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا جوڑا، کیسے جوڑا؟ ایسے جوڑا کہ موسیٰ کہا کہ جوتا اتار. حضرت موسیٰ نے جوتا اتارا. جوتا اتار کے کیا آ گیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. وہ عصا تھا ایسے جیسے میں دوں گا، یہ ایسے عصا تھا. تھوڑا سا چھوٹا کر لو، اتنا بڑا نہیں، دو شاخہ تھا. تو کہنے لگے قال هي عصاي، اللہ 10 سال سے بکریاں چرا رہا ہوں، یہ عصا ہے. اتوکأ علیہا، اس پہ بغل رکھ لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں. وأهش بها على غنمی، اس سے میں پتے توڑتا ہوں، اس سے میں فلاں کام. دو شاخہ ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے پاس وہ سانگا ہوتا ہے نا، چٹیاں اٹھانے والا، وہ یوں اٹھاتے ہیں اور اس سے چٹیاں اٹھا کے، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. اتوکأ علیہا وأهش بها على غنمی. پھر کہا کہ اللہ نے تو چھوٹا سا سوال پوچھا، میں لمبا بول گیا. تو کہتا ولی فیہا مآرب اخرى وغیرہ 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 وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ القھا، اس کو وہاں پھینکو. حضرت موسیٰ نے پھینکا. فإذا هي حية تسعى، سانپ بن گیا. سانپ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک سانپ ہوتا ہے چھوٹا، وہ چھوٹا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے. چھوٹا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے. جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ زیادہ زہریلا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے بڑا جو سانپ ہوتا ہے وہ اژدہا ہوتا ہے. وہ کاٹتا نہیں، وہ کھاتا ہے. وہ کاٹتا نہیں ہے، پوری بکری کھا جاتا ہے. اس ایک عصا میں 3 قسم کا سانپ آ گیا تھا. جو لمبا سانپ ہوتا ہے وہ زیادہ تیز بھاگ نہیں سکتا. اژدہا زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا. اژدہے میں زہر نہیں ہوتا، وہ ڈنگ نہیں مار سکتا. تو اس ایک سانپ کے اندر وہ تینوں چیزیں، حیۃ، چھوٹا بھی تھا اور بڑا بھی تھا. ایک ہی وقت میں چھوٹا بڑا کیسے ہوگا؟ اور ایک ہی وقت میں وہ اژدہا بھی تھا، جس کا منہ بھی ایسا اژدہوں کی ڈریکولا جیسے اس کا منہ تھا. حیۃ، اور وہ زہریلا بھی تھا کہ زہریلے سانپ کی زبان جو ہے اس کے دانتوں سے باہر بار بار نکل رہی ہوتی ہے، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے. حیۃ تسعى، جان، اس کے اندر ایک یہ بھی جان کی خاصیت تھی. اور تو حضرت موسیٰ نے جب اتنا خطرناک دیکھا تو ولّا مدبرا، حضرت موسیٰ نے لگائی چھلانگ اور بھاگے وہاں سے. تو حضرت موسیٰ کو کہا موسیٰ واپس آؤ. تو ولّا مدبرا، سر نیچے پھینک کے بھاگتا تاکہ آدمی جلدی بھاگے وہاں سے. تو ڈر گئے حضرت موسیٰ واپس آؤ، اللہ وہ سانپ کاٹ لے گا. کہ موسیٰ لا تخف، ڈرو نہیں، اس کو پکڑو. تو حضرت موسیٰ نے کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھا اور سانپ کی طرف منہ بڑھایا، ہاتھ بڑھایا. موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ اللہ جی یہ جب منہ میں ہاتھ ڈالوں گا تو کاٹے گا، سانپ ہے کاٹتا ہے. واضح بات ہے، نظر آنے والی بات. انک من الآمنین، تیرا یہی یقین بنانا ہے کہ میرے حکم سے کاٹے گا، میرے حکم سے صحیح کرے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ نے ہاتھ ڈالا، وہ سانپ دوبارہ عصا بنے گا. پہلا سبق بتایا. تو دیکھو سانپ کو سانپ بنانے والے ہم ہیں، سانپ کو لکڑی بنانے والے ہم ہیں، اس میں زہر بھرنے والے ہم ہیں، اس کو اژدہا بنانے والے ہم ہیں، اس کو نقصان دہ چیز بنانے والے ہم ہیں. یہ کیا گھر کے چھوٹے سے کونے سے 2-4 تعویذ نکلے، آپ پریشان ہو گئے، میرے سر میں چکر آ رہے تھے، اچھا اسی وجہ سے میری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا. اس بندے نے پہلے بتا تمہارے گھر کے اندر نا ایک آنکھ والا جن ہے، میری بیوی نے خواب میں بھی دیکھا تھا. اس نے اس کو باہر نکلتے وقت دیکھا تھا. وہاں پنکھے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود. جب میرا آپ کا اعتقاد کچا ہوگا نا تو یہ جنات ہمیں تنگ کریں گے. جب میرا آپ کی سوچ کمزور ہوگی تو یہ جادو ہمارے اوپر بہت زبردست. جی اللہ کے نبی پر بھی تو جادو ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے کون سے عامل کو بلایا تھا؟ آج تو چلا کاٹ اور پھر مجھے تعویذ دی اور پھر ایسا کر کے. اللہ کے نبی نے تو ایسا نہیں کیا. دوستو اپنا یقین کمزور، جی میری بچی کو یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، تو کوئی تعویذ دو، وہ تعویذ دے. دیکھیں تعویذ فی نفسی جائز ہے،
لیکن آج کل جو چکر ہیں عملیات کے، جب عورت کو سامنے بٹھاتے ہیں پھونک مارے اور اپنی بھوک نکل رہی، اپنی ایمان کی بھوک نکل رہی ہے کہ عورت کو سامنے بیٹھ کے کبھی میرے اور آپ کے آقا نے کبھی دم کیا تھا؟ کیا کبھی نامحرم عورت کے سر پہ میرے نبی نے ہاتھ رکھا تھا؟ نہیں رکھا تھا. میں کیا کروں، میری تو بہن کی طرح ہے. بہن کی طرح بہن تو نہیں ہے. جب اللہ نے بہن نہیں بنائی، آپ کیسے بہن بنا سکتے ہیں؟ یہ میں اپنی بہن سمجھتا ہوں، دل و جان سے میں اپنی بہن سمجھتا ہوں. یہ آپ دل و جان سے اپنی بہن سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کی بہن نہیں بنائی. لہذا جب اللہ نے آپ کی بہن نہیں بنائی تو آپ کیسے اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کیسے بے حجاب اس سے بات کر سکتے ہیں؟ جب اللہ نے پردے کا حکم بھی، اللہ نے حکم دیا، مولوی صاحب نے تو نہیں دیا. یہ مولوی تسی گلنا بنا دے ہو. مولوی سے بناتا نہیں ہے، مولوی بتاتا ہے. بس مولوی صاحب صرف بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے. ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہم تو صرف بتاتے ہیں، بتانے والے، ہم بنانے والے نہیں ہیں. ایک نامحرم ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے مولوی صاحب دم کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں. ایک نامحرم کے سر پہ مولوی صاحب ہاتھ رکھ رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں. مولوی صاحب کر رہے ہیں یا کوئی ہمسایہ بیٹھا ہوا ہے، حرام کام کر رہا ہے. کہ لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ، مشکات شریف کی روایت ہے. اللہ جو نامحرم کو دیکھتا ہے اس پہ لعنت کر. جو نامحرم کو دیکھتا ہے اللہ اس پہ لعنت کر. جب اللہ کا نبی لعنت کر رہا ہے گھر کے اوپر، مجھے بتائیں اس میں رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، جس گھر میں ڈرامہ چل رہا ہے، جس گھر میں فلم چل رہی، میں یہ نوجوان لڑکوں سے کہتا ہوں، جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ یوٹیوب کی ویڈیو ہے، فیس بک پہ ہے، اس میں عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، اس میں ننگی ٹانگوں والی بھی آ رہی ہیں، ایسے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی اس کو لعنت بھیج رہے ہیں، اللہ کے نبی اس سے ناراض ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں آپ بتاؤ اللہ کے نبی کو ناراض کرنا اچھی بات ہے؟ جب اللہ کا نبی ناراض ہے، ایک بزرگ بول رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں بول رہا، بتاؤ اللہ کے نبی کو ناراض کرنا اچھی بات ہے؟ اور زور سے بولو نا. یہ آواز میرے اور ہم سب کے دل سے آنی چاہیے. اللہ کو ناراض کرنا اچھی بات ہے؟ ارے سنو سنو سنو، ہمارے آقا کی بات سنو. روزانہ فجر کے وقت اور روزانہ عصر کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تبدیل کرتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن کی آیت اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ یہ وقت اوپر ہو رہا ہے، بس میں یہ ایک بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. عصر کے وقت ایک فرشتہ آتا ہے نیکی لکھنے والا، ایک فرشتہ آتا ہے بدی لکھنے والا. ٹھیک ہے جی. فجر کے وقت ایک فرشتہ آتا ہے نیکی لکھنے والا، ایک فرشتہ آتا ہے بدی لکھنے والا. ٹھیک ہے. جو بدی لکھتا ہے نا فرشتہ، اللہ اس کی ڈیوٹی تبدیل نہیں کرتے، وہ ایک ہی ہے. نیکی لکھنے والا فرشتہ روزانہ تبدیل ہوتا ہے. آج ایک آیا ہے، پھر اگلے دن دوسرا آئے گا، پھر اس سے اگلے دن تیسرا آئے گا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. یعنی روزانہ 2 فرشتے تبدیل ہوں گے نیکی لکھنے والے. بدی لکھنے والا ایک ہی فرشتہ ہے. سمجھے میری بات یہاں تک سمجھ میں آئے گی؟ جب قیامت آئے گی تو ہر فرشتہ نامہ اعمال لے کے کھڑا ہوگا. ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہوگا اور دوسرا فرشتہ ادھر کھڑا. میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ دائیں بائیں کھڑا ہوگا. ایک فرشتہ ادھر کھڑا ہو، دوسرے فرشتے ادھر کھڑے ہوں گے. جتنے نیکی لکھنے والے فرشتے ہیں وہ سب ایک طرف، اور جتنے بدی لکھنے والے فرشتے ہیں وہ سب ایک طرف. اور وہ کتنے جی بدی والے؟ ایک ہے. جس کو اللہ نے پیار کرنا ہوگا نا، اللہ فرمائیں گے کہ اے میں تیری اکیلے کی سنوں یہ اتنے ساروں کی سنوں، تو بتا کس کی سنوں؟ تو بدی لکھنے والا فرشتہ بھی بولے گا اللہ جی ان سب کی سنیں نا، میرے اکیلے کی کیا اہمیت ہے. تو جو اللہ ہم سے ایسا تعلق رکھیں کہ روزانہ فرشتوں کو بھی ہمارے لیے ایسا گواہ بنائے کہ وہ ہماری برائی کی گواہی نہ دے سکے. اور جب کوئی بندہ توبہ کرے تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس فرشتے سے نہیں کہتے کہ اس کے گناہ مٹا دے، بلکہ اس کے ہاتھ میں گناہ کی تختی لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر سے اللہ خود ہی مٹا دیتے، فرشتے کو بھی نہیں پتہ چلتا. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ خود مٹاتے ہیں. ایک فرشتے کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے
کوئی گناہ کیا تھا، اس نے کوئی زنا کیا تھا، اس نے کوئی شراب کیا تھا، اس نے کوئی ڈاکہ مارا تھا، اس نے بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا، اس نے فلاں کو گالی دی تھی، اس نے فلاں گانے سنے تھے، اس نے فلاں ڈرامے دیکھے تھے، اس نے توبہ کر لی، اللہ خود مٹاتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں ان برائیوں کی جگہ پر نیکیاں بھر دیتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ ہم پر ایسے نظر رکھے ہوئے، اور ہم اگر اللہ سے غفلت والی زندگی گزاریں گے تو یہ زندگی بہت بری ہے، بے وفائی ہے۔ دوستو، بے وفا بندہ نہ ماں کو پسند ہوتا ہے، نہ بیوی کو پسند ہے، نہ بچوں کو اچھا لگتا ہے، نہ بچوں کو، نہ دوستوں کو، نہ یاروں کو، نہ بے وفا بندہ خود کو اچھا لگتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے یار میں نے غلط کیا، بس چھوڑ یار، ہو گیا۔ وہ بندے ڈیڈ بن چکے ہوتے ہیں، اپنی بیوی پہ ظلم کرنے والے، بچوں پہ ظلم کرنے والے، ان کا حق مارنے والے، حرام کھانے والے، وہ ان کی حص مر چکی ہوتی ہے۔ ایسوں کو ظاہری بات ہے اللہ ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ایک تو وہ بندہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، جب وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا تو پھر اللہ کیسے اس کو اچھا سمجھیں گے؟ دوستو، آج سے، ابھی سے دیکھو، اپنے آپ سے وعدہ کرنا، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم اچھا بننے کی کوشش کریں گے۔ میں نہیں کہتا سارے اچھے بن جاؤ، سارے نیک بن جاؤ، سارے داڑھی رکھ لو، سارے ٹوپی پہن لو، سارے مولوی صاحب بن، میں نہیں کہہ رہا، کوشش کرنا شروع کرو۔ 15 منٹ 20 منٹ 15 منٹ 20، کچھ دیر تنہائی، گوشہ تنہائی پکڑو، اللہ کو، یا اللہ جی صرف تیرے لیے بیٹھو۔ نہ رونا آتا ہے مجھے نہیں رونا آتا، مجھے آنسو بہانے نہیں آتے، مجھے دعا مانگنی نہیں آتی۔ مولوی صاحب دعا مانگتے میں پیچھے پیچھے آمین کہتے تو مجھے اللہ جی مجھے دعا مانگنی نہیں آتی۔ پہلے بھی کہا تھا، ختم کرتا ہوں، ایک بات یاد آ گئی، بڑی قیمتی بات یاد آ گئی۔ صدر ایوب جب شاہ فہد پاکستان آیا تھا تو صدر ایوب اس کو بادشاہی مسجد لے گئے، بادشاہی مسجد۔ تو بادشاہی مسجد دکھا رہے تھے، تو وہاں کونے میں نا ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ عورت بیٹھی ہوئی اللہ سے دعا مانگ رہی ہے اور رو رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ تو شاہ فہد کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا مانگ رہی ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے جس طرح یہ مانگ رہی ہے نا، اللہ اس کو دے دیں گے، ضرور دے دیں گے۔ تو صدر ایوب کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یہ جس بندے نے جو صدر ایوب کے ساتھ تھا، میرا نمازی ہے، اس نے مجھے بتایا۔ کہنے لگے کہ صدر ایوب کہتے ہیں کہ میں خود گیا اور میں نے سنا کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ تو وہ عورت دعا مانگ رہی تھی اور ایسا رو رہی تھی کہ میرا دل بھی اندر سے کانپ رہا تھا، وہ ایسا کہ اللہ مینوں چھڈ دے، اللہ مینوں چھڈ دے، تو تیرے کنے بندے نے، تو مینوں چھڈ دے، بس تو مینوں نہ پوچھی، اور جنوں پوچھنا پوچھ لے، اور تو مینوں چھڈ دے، مینوں نہ پوچھی۔ اوئے ہوئے، ایسی زبردست بات۔ دوستو، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے آپ کے دل کا ارادہ کافی ہے۔ آپ کے سر پہ ٹوپی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کا مولوی صاحب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کرو، اللہ آپ کو جواب دیں گے۔ جو اللہ آپ کو روزی دیتا ہے وہ آپ کو جواب نہیں دے گا، وہ تو میرے اور آپ کے سوال کا منتظر ہے کہ کوئی بندہ آئے مجھ سے سوال کرے۔ اللہ مجھے، آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔